السلام علیکم ایوری ون، دس از انون الکیمسٹ، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کسی بک کے بارے میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہونے والی سب سے بڑی اور سب سے کامن بیوقوفی کے بارے میں، منافقت اور جسم کو بیچنے کے سب سے جائز طریقے کے بارے میں۔ تو یہ بیوقوفی کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگ خود ہی سوچیں کہ آپ اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آپ ساری زندگی محنت کرے، کچھ 10-15 لاکھ روپے جمع کرے، اور انہی 10-15 لاکھ روپے کو جمع کر کے پھر آپ 500-600 لوگوں کو کھانا کھلائے، تو آپ سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ واہ، یہ تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ جبکہ اس بیوقوفی کو آپ سب لوگ ہی روز اگر دیکھیں اپنی ڈیلی لائف میں، تو کوئی نہ کوئی اس کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، اور اس بیوقوفی کا نام ہے شادی۔ تو پاکستان میں شادی کو جس طرح ہے کہ شوہر کے علاوہ اور بیوی کے علاوہ شادی میں باقی سب لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانیوں نے آنکھوں پر کچھ دیکھا تو ہے نہیں، ساری زندگی چاول کھائے ہیں، وہ بھی ابلے ہوئے، تو بریانی کھانے کے لیے یہ پھر شادی کا فنکشن رکھتے ہیں تاکہ گھر میں کوئی خوشی ہو جائے۔ یا کوئی بڑا بزرگ جس نے 1900 کے زمانے میں اپنی آنکھیں کھولی ہوتی ہے، اور 1900 روشنی کے زمانے میں پھر وہ مرنے والا ہوتا ہے، اس کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ شگفتہ اور اکرم کی جو شادی ہے میرے سامنے ہو، یہ میری آخری خواہش ہے۔ تو اپنی آخری خواہش کو پوری کرتے ہوئے شگفتہ اور اکرم کی ساری زندگی کو وہ بڑا انسان برباد کر دیتا ہے۔ یا اس کو اگر ہم اور بھی ذرا سمپلیفائی کریں تو شادی میں جو ارینج میرج ہے وہ پھر اور بھی بڑی بیوقوفی ہے۔ ارینج میرج بالکل ایک لاٹری کی طرح ہے کہ ساری زندگی آپ نے کسی انسان کو دیکھا نہیں، اور جس انسان سے آپ کی شادی ہونے والی ہے اس نے بھی آپ کو کبھی دیکھا نہیں، پھر شادی کی رات کو یعنی سہاگرات کو پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے بدصورت چہرے دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک بیوقوفی ہے۔ اور پھر آپ کا لوٹری کا اس وقت ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کی لوٹری اچھی نکلی ہے یا خراب نکلی ہے۔ تو اگر دونوں کی شکل اچھی بھی ہو تو شکل کے حساب سے دکھنے میں لوٹری اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بیہیویئر جو ہے وہ ایک دم بکواس ہو، ریڈ فلیگ ہو، ٹاکسک ہو، اور اس کے دماغ میں صحیح بات جاتی ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے آپ کی جو ارینج میرج کی لوٹری ہے وہ خراب نکلی۔ پھر اس کے بعد آتی ہے لو میرج، جو کرنے کو تو کوئی دیتا نہیں، تو اس پر ایک الگ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لیکن آسانی سے سمجھاؤں تو کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ ہوا تھا لاہور کی کسی یونیورسٹی میں کہ ایک لڑکی نے جو ہے تو ایک لڑکے کو پروپوز کیا تھا شادی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ تو یہاں تو ہمارے ملک میں کالجوں میں یونیورسٹی میں کلاس روم کے پنکھے جو ہے تو توڑ دیے جاتے ہیں، پھر بھی کسی کو کلاس سے نہیں نکالا جاتا، لیکن دو محبت کرنے والوں کو انہوں نے اپنی یونیورسٹی سے پھر نکال دیا۔ حالانکہ اگر یہ چیز غلط بھی تھی، اگر یونیورسٹی کے جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا اس کے خلاف بھی تھا، تو زیادہ سے زیادہ ان پر فائن ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ جبکہ اگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہے، ان کے ماں باپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو باقی لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ باقی سارے لوگ اس پر اپنے گندے کمنٹ پاس کر رہے تھے کہ یہ تو بے حیائی ہے۔ جبکہ راستے پر جو نقاب میں عورت بھی جا رہی ہوتی ہے اس کو بھی سب لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں اور دوسرے کے کام کو بے حیائی کہتے ہیں۔ اور شادی، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ساری زندگی بندہ 10-15 لاکھ روپے جمع کرے پھر لوگوں کو وہ کھانا کھلائے، تو یہ بھی ایک بڑی بیوقوفی ہے۔ اور شادی کرنے کے پیچھے جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اپنے مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ شادی تو سنت ہے اور سنت کا طریقہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو یہ سنت کا طریقہ تب ہے جب آپ اس کو سنت کے طریقوں کے مطابق کرے بھی، اسلامک طریقے سے شادی کرے تو وہی اسلامک ہے۔ ٹرک بھر کے اگر آپ جہیز لے، جہیز میں آپ اے سی بھی منگوائے، فریج بھی منگوائے، عورت کے ماں باپ کے دماغ اور پیسے کا ستیہ ناش کرے، تو اس کو سنت نہیں کہتے، یہ صرف اور صرف ایک بیوقوفی ہے۔ صرف اور صرف جسم کو اور دماغ کو بیچنے کا ایک جائز طریقہ ہے یہ پاکستان میں۔ اٹس جسٹ اے لیگل وے آف پروسٹیٹیوشن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لڑکی کے زندگی لڑکی کے زندگی کو اگر دیکھے، اس کے ماں باپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں۔ آپ ہی سوچے، اگر آپ میں کوئی شادی شدہ دیکھ رہا ہو، اگر آپ کی بیٹی ہو، آپ ساری زندگی 10-15 لاکھ روپے جمع کرے تو آپ اس کے لیے یا اپنے کسی اور بچے کے لیے کاروبار بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے۔ لیکن جب آپ اس سے کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تب آپ ڈرتے ہیں، لیکن جہیز میں کتنے بھی پیسے ہو سب کچھ پھر آپ اپنے جو ہے تو داماد کو دے دیتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ جہیز بیوی کے ساتھ جائے گا تو ہماری بچی کو طلاق نہیں ہوگی، تو ہمارے اوپر پیسے بوجھ نہیں بنے گا۔ تو کھلا سرعام منافقت پریکٹس ہو رہی ہے اور کوئی اس پر سوال کرنے والا ہے نہیں۔ اگر لڑکے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کتنی مشکلوں سے لڑکے کو نوکری ملتی ہے، ساری زندگی اپنا دماغ خراب کر لیتا ہے وہ پڑھائی میں، پھر ٹوکرے کھا کر اس کو 25-30 ہزار کی نوکری ملتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ 50 ہزار تک پہنچتی ہے، اس میں وہ پیسے جمع کرتا ہے اور کتنے سارے لاکھوں روپے جمع کرتا ہے، اور صرف 2-3 دن کے فنکشن میں وہ سارے لاکھوں روپے اڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو قرضہ بھی لینا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی خود کی لائف میں بھی یہ دیکھا ہے، میرے دوست کے انکل کی شادی تھی، 20 لاکھ روپے انہوں نے اس لیے قرضہ لیا تھا کہ شادی ہال میں
جو ہے تو شادی کروا سکے. تو یہ صرف چوتیاپے کے شوق ہے اور اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منافقت اس لیے بھی ہے کیونکہ ابھی سوچے دو انسان جنہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا, اس لڑکی کو باقی ساری دنیا نے دیکھا ہوتا ہے, اس لڑکے کو بھی باقی ساری دنیا نے دیکھا ہوتا ہے, صرف ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوتا اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح آپ کو اپنے گھر سے ہی شروعات میں بیوقوف بنایا جاتا ہے, پھر آپ اپنے بچوں میں ٹراما پاس کرتے ہیں, پھر انہیں بھی بیوقوف بناتے ہیں. اور جو شادیاں جس طرح ہوتی ہے ہمارے ملک میں جو اس کی سارے بیوقوفی ہے, تو ہسبینڈ وائف بیوقوف بنے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں, پھر وہ ان کو تو کچھ آتا ہے نہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کے علاوہ, تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں, ان کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں آتا, جب سنبھالنے کا طریقہ نہیں آتا پھر انہیں صرف مارتے ہیں, تو ان کو پوری زندگی پھر نرمی کی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, اور ساری زندگی انہوں نے مار کھائی ہوتی ہے, تو پھر وہ اسکول میں بھی مار کھاتے ہیں, مدرسے میں بھی مار کھاتے ہیں, اسٹک کے علاوہ ان کو کوئی زبان سمجھ میں آتی نہیں ہے, لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے, وہ اسی طرح بن جاتے ہیں, اور ان کو جب صحیح بات سمجھ میں آتی ہے اسی طرح پھر وہ زندگی میں الٹے پلٹے کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ منافقت اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ شادی ہونی چاہیے کہ ایک لڑکے کو لڑکی پسند ہے اور لڑکی کو جو ہے تو وہ لڑکا پسند ہے, تو شادی ہونی چاہیے, اتنی سمپل سی ایک شرط ہونی چاہیے صرف شادی کی. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا, پاکستان میں ایک دوسرے کی پسند کے علاوہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. میرا پپا آ جائے, پپی آ جائے, خالو آ جائے, خالہ آ جائے, یہ آ جائے, وہ آ جائے, میری خالہ نے ساری زندگی چکن کھایا نہیں ہے, اس کو شادی میں آج میں تڑ کے بھر کر چکن کھلاؤں گا. تو اسی طرح صرف بیوقوفی ہے, ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے شادی کرتے ہو, سوائے میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کو صرف خوش نہیں کرتے, باقی سب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لوگ خوش ہوتے بھی نہیں. آپ اگر 50 دیگوں کا ولیمہ بھی رکھے تو پھر لوگ یہ شکایت کریں گے 50 دیگ تو ہمیں کھلا لیے, اب ہمارے لیے گھر کے لیے کچھ نہیں ہے, ہمیں گھر بھی تو کچھ لے جانا ہے. تو صرف اور صرف پیسوں کی بربادی ہے. اور جو ڈیلی ولاگرز ہے یوٹیوب پر, اگر آپ ان کو دیکھ لیں, پتہ نہیں کہاں سے پیسہ ان کا جنریٹ ہوتا ہے, وہ سارا پیسہ جو ہے شادیوں میں اڑاتے ہیں. پھر آپ انہی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, آپ لوگ یہ سوچتے ہیں ایسی لائف تو مجھے بھی چاہیے, مجھے بھی ایسی شادی کرنی ہے کہ بس لوگ یاد رکھ لیں. مجھے خود بھی یاد ہے ہماری فیملی میں جب سب سے آخری شادی ہوئی تھی تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو آخری بندے کی شادی ہے, ایسی شادی کریں گے کہ پورا خاندان یاد رکھے, پورا محلہ یاد رکھے. تو کل عام چوتیاپا پریکٹس ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی خبر ہے نہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دماغ سے سوچتے نہیں. اگر آپ اپنے دماغ سے سوچو گے تو یہ رشتہ داری اور شادی سب کچھ آپ کو بیوقوفی ہی دکھے گا. لیکن آپ کرتے کیا ہو, سوسائٹی کے رنگ میں خود کو رنگ دیتے ہو. تو سماج یہ سوچتا ہے کہ شادی تو اسی طرح ہونی چاہیے, 500 لوگوں کو بلانا چاہیے. آپ اپنی عقل کو پھر استعمال نہیں کرتے, آپ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہو, وہ جس طرح کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح کرتے ہو. یہ سوچتے ہی نہیں ہو کہ شاید وہ لوگ اتنے پیسے خرچ کرنا افورڈ کر سکتے ہوں گے اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ پاکستانی جو مرد ہے, جو مرد کمیونٹی ہے, ان کی اتنے سمپل ہے, لوگ اتنے سمپل ہے, اتنے معصوم ہے لوگ کہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جس جگہ سے یہ لوگ نکلے ہیں اسی ٹانگوں کے بیچ کی جگہ میں ان کو واپس جانا ہے. تو اس کے علاوہ تو ان کے ذہن میں کوئی خواب ہے نہیں, ان کا یہی ان کا سب سے بڑا خواب ہے. اس لیے جب یہ 18-19 کے ہو جاتے ہیں, انہوں نے تو خود پیسے کمائی نہیں ہوتے, ماں باپ کے پیسے کو اڑایا ہوتا ہے ساری زندگی, پھر ان کو لگتا ہے یہ تو آسان سا کام ہے, بس کیا کرنا ہے, رات کو چڑھنا ہے اس پر اور دن کو 500-600 روپے کمانے ہیں. اسی جوش میں لوگ شادی کرتے ہیں, پھر ساری زندگی برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کی گندی شکل کو, کیونکہ کچھ اور تو ان کو آتا نہیں ہے. آپ کیا کر لو گے, سیکس کے مزے تو آپ 2-3 مہینے لے لو گے, پھر آگے ریسپانسبلٹی سنبھالنا ان کو آتا نہیں. اور اس کے علاوہ ایک ریسرچ ہے کہ اس کو اکثر یوز کیا جاتا ہے کہ اگر شادی لیٹ ہوئی تو پھر ڈپریشن آ جاتا ہے انسان میں, خاص کر لڑکی میں, کہ 25 سے پہلے تو کرنی ہی چاہیے یا 27 سے پہلے, ورنہ ڈپریشن ہو جاتا ہے, پھر ان کی بیوٹی خراب ہو جاتی ہے. تو شادی کے بعد ڈپریشن تب ہی کب ہوگا جب شادی کے بعد محبت تو ہو. اگر آپ شادی ہی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے, تو پھر اس میں تو ڈپریشن اور بھی زیادہ ہو جائے. پھر تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ساری زندگی سنگل رہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ باقی سب لوگوں کو خوش کرتے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے علاوہ, اس لیے شادی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ایسے لوگوں کہ شادی اس لیے کی ہوتی ہے انہوں نے کہ ہمارے گھر پر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے اور میرا تو شادی کرنے کا کوئی خاص من بھی نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری امی جو ہے تو گھر پر کام نہ کرے, اس لیے میں شادی کر رہا ہوں تاکہ میری جو بیوی ہو وہ گھر کے سارے کام کرے. تو 500 روپے مہینے پر, 500 روپے دن پر نوکرانی ہی رکھ لو, یہ کیا بات ہے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ گھر کے کام کرنا غلط بات ہے, لیکن آپ کی شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں ایک نوکرانی آ جائے.
تو یہ تو سراسر غلط ہے. وہی بات کہ چتیاپا کو لیام پریکٹس ہو رہا ہے اور اس کو بند کرنے والا کوئی ہے نہیں. اور جب تک اور شادی جو ہے ساری فساد کی جڑ ہی یہی. شادی جلدی کرنے کی وجہ سے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. جب بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں ان کا سنبھالنے کسی کو ہوتا نہیں ہے, وہ ڈنڈے کے زور پر بڑے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ سنبھالنے کا طریقہ 18-19 سال کے ماں باپ کو کہاں سے آئے گا. پھر ان کو جب سنبھال نہیں سکتے, وہ بھی گدھوں کی طرح بڑے ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں. اور یہی جو بے وقوفی اور چتیاپے کا سرکل ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اب میں کون ہوتا ہوں کچھ سجیسٹ کرنے والا, لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا جتنا ہو سکے شادی کو لیٹ ہی کرے. کامیاب بننے سے پہلے تو شادی کو کرے ہی مت, کیونکہ یہ صرف اپنے آپ پر عذاب ڈالنے جیسا ہے. اور میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس سے بڑی بیوقوفی یہی کوئی نہیں کہ آپ ساری زندگی پیسے جمع کریں اور اس کو انویسٹ کرنے کے علاوہ لوگوں کو کھانا کھلانے پر اڑا دیں, اور اس کے بعد لوگ آپ کے کھانے میں نقص بھی نکالے کہ چاول میں یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا, ہمیں سالن نہیں دیا گیا. اور ایک تو شادی ہوتی بھی اتنی گندے طریقے سے ہے پاکستان میں, اتنے گندے طریقے سے, مطلب تیلوں سے بھرے ہوئے کانے لائے جاتے ہیں سامنے, اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, کپڑے کے بجائے ہوتا کیا ہے, تیل سے بھرے ہوئے کھانے کے لیے اتنا گریسی کھانا ہوتا ہے. اور صاف کرنا کس سے ہوتا ہے, ٹیشو پیپر سے, کیونکہ سارا ہاتھوں پر چپک جاتا ہے. یہ فضول گند گودام مچایا ہوا ہے لوگوں نے, اور اس سے لوگ باز آتے نہیں ہیں. تو میں آپ لوگوں کو اتنا کہوں گا کہ اس چیز کے ارمان کو چھوڑ دیں اور ذرا اپنے آپ پر فوکس کرے تو آپ لوگوں کے لیے بیٹر ہو.